قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ نے کیا کائنات کو خوبصورت طریقے پہ رکھا۔ آپ دیکھیے کس طرح کائنات کا بیلنس ہے، 1 ملی سیکنڈ کا ہلکا سا بیلنس چینج کیا جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ پھلوں کے رنگ دیکھیے، آج فروٹ چاٹ بناتے ہوئے آپ نے ان پھلوں کو سوچنا ہے جس کا ذکر ادھر ہوا، اور یہ سکھایا کہ نعمتیں میں نے دی ہیں، اب تم نے فلانٹ نہیں کرنا، یہ ناشکری ہے، باقی تمہاری نعمت کو دیکھ کر حسد کریں گے۔ ہر نعمت کو اللہ سے جوڑیں، جس نعمت کو اللہ سے جوڑ دیں گے وہ جنت میں آپ کو واپس مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ہر لمحے اس کائنات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تم کس سست ہو کے بیٹھ گئے، اٹھو، سوچو، اپنے نام اعمال کو صرف سو کے نہ گزار دو، اور اللہ کا خوف لے کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتری دے گا۔ اور مجھے ایسے لگ رہا تھا آیت 39 اور اس سے آگے کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے اینڈ لیس سپلائی ہے، آئینے میں ایک آئینہ رکھیے نا تو عکس بنتے ہی جاتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی وہاں بوریت نہیں ہوگی۔ دنیا میں پھل بھی کھاتے ہیں تو چھلکے ہیں اور گودا ہے، ایون انار جیسی چیز کو کیسے اللہ نے پیدا کیا اور پیارا سا بنا کے پیک کیا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، جتنا دل کرے گا کھائیں گے۔ ایک چیز پہ ہو سکتا ہے اعتراض ہو، 2 3 بار حور کا لفظ آ گیا، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے حور اس کو ملے گی جس کے اندر بہت تقویٰ ہوگا، اور عورتوں کے دل میں کوئی جیلسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حوریں غلام ہوں گی۔ اللہ ان کو عورتوں کی ساتھ کیسے جوڑتا ہے کہ عورتیں تو محنت کر کے آئیں۔ سوال ہوا اللہ کے نبی حوروں کے ہوتے ہوئے ہمیں کون پوچھے گا؟ آج بھی شاید ذہنوں میں یہ سوال اٹھے تو فرمائے کہ جنتی عورت کے آگے حور کی کیا اوقات ہے؟ جنت کی عورت تو محنتیں کر کے آپ کی طرح راتوں کو جاگ جاگ کے، دنوں کو جاگ جاگ کے وہاں جائے گی، اس کو بہت کچھ ملے گا، اور جیلسی کے جذبے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسی نہیں ہوگی جیسی عورت ہوگی، وہ تو ایک دل لبھانے والی چیز ہے، کیونکہ جنت میں بازار بھی بہت سے ہیں اور آپ نے شاپنگ بھی کرنی ہے، اور مغرب ہو رہی ہے اور آپ کرے گھر جانا ہے، میاں سب کو کھانا دینا ہے، وہ حور کھا کھلا لے گی، پلا لے گی۔ حور تو ایک لائننگ ہے، عورت تو اوپر کا کپڑا ہے خوبصورت، تو جنتی عورت کے حسن کے آگے حور ماند پڑ جائے گی۔ پڑھیے جا کے آپ جنت کی عورت کا بیان، اقبال کیلانی سیریز میں جنت کے بیان میں پڑھیے۔ اگر جنت کی عورت جھانک لے دنیا میں تو اس کے حسن کے آگے سورج ماند پڑ جائے، اس کے دوپٹے پہ لگے ہوئے نگینوں کے آگے روشنی ماند پڑے، تو آپ بہت قیمتی ہیں۔ آج پڑھیے گا اس چیپٹر کو اور آپ کا دل خوش ہوگا اور طلب بھی پیدا ہوگی۔ ہم ہر وقت نیگیٹیوٹی میں پتہ نہیں کیوں رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، باقی شوہر وہی چاہیے جو دنیا میں ہے، صرف ریفائنڈ فارم میں۔ ایک عورت کے لیے کیوں نہیں یہاں کچھ کہا گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں، میں اس لیے جواب دے رہی ہوں، اس لیے کہ عورت کی حیا کا تقاضا ہے۔ بیٹے تو دن رات کہتے ہیں اماں شادی کر دو، کون سی لڑکی آئے گی، کبھی بیٹیوں نے بھی کہا؟ یہ اللہ ماشاء اللہ آج کے دور آ جائیں تو اور بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عورت کو وہاں بہت کچھ ملے گا، اس کے مرد کو اللہ پتہ نہیں کیا بنا دے گا، پتہ نہیں ہینڈسم ہوگا اور کیا ہوگا، دنیا میں جو بھی ہے اس کو گوارا کیجئے، کل وہاں ملے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کے اگلی صورت پہ جاؤں گی۔ اتنا کچھ جنت کا پڑا سنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس کو لینا چاہتے ہو، اور آگے سے جواب ہی کوئی نہیں، خاموشیاں ہی خاموشیاں۔ اگر آج ناسا والے ایک اناؤنسمنٹ کریں، ایک ایسا پلانٹ ڈسکور ہوا ہے جہاں دودھ کی نہریں، پانی، کھانے پینے سب کچھ ہے، بس شرط یہ کہ لمیٹڈ ہے اور قیمتی بہت ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ سودا نہ کرنا چاہیں گے، کتنے لوگ ہیں جو جاننا نہ چاہیں گے؟ بس جنت کے بارے میں پڑھ کر آپ کے میرے دل میں کتنی طلب آئی، اس کو میں اور آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس جنت کے قابل بنا دے۔